الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب هل تكسر الدینار التي فی الخمر او تخرق الزقاق. باب اس بیان میں کہ کیا کوئی ایسا مٹکا توڑا جا سکتا ہے یا ایسی مشق پھاڑی جا سکتی ہے جس میں شراب موجود ہو. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی برتن ہو، کوئی مشق ہو، کوئی مٹکا ہو جس میں شراب کا استعمال ہوتا ہو تو کیا اس کو توڑا جا سکتا ہے. یہ امام خضر رحمہ نے باب پالا. کو بچے میرے سمجھ لیں کہ جو چیزیں حرام ہیں کبھی کبھی ان حرام چیزوں کا استعمال حلال چیزوں کا استعمال ان حرام میں ہوتا ہے. جیسے برتن کا استعمال جائز ہے بھائی، آپ اس کا استعمال شراب میں کرو تو وہ آپ استعمال حرام میں کرتے ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی حرام چیز کو روکنے کے لیے حلال چیز کو نقصان کرنا پڑ جائے تو اسلام کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس حلال چیز کو بھی نقصان کرو. لیکن اگر مطلب اس کو بچا کر کے آپ حرام چیز کو روک سکتے ہیں تو پھر اس کو بچا لو. جیسے آپ کے کوئی مسلمان کا بیٹا نالائق ہو گیا، شراب کا عادی ہو گیا، وہ شراب خرید کے لاتا اور گھر میں کسی برتن میں رکھتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اس کے برتن کو توڑ تو شراب کو نہ تو پھر یہ شراب چھوڑ دے گا. اسلام کی پالیسی ہے کہ توڑ دو. کیونکہ کبھی کبھی نا بھاری نقصان سے بچانے کے لیے تھوڑا نقصان اٹھا لو. برتن توڑو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان ہے کہ آپ کا بیٹا شراب پی رہا ہے. ہاں تو یہ تو ہو گیا کہ اگر اس کو توڑ کر شراب سے بچا سکتے ہو تو برتن توڑ دو. دوسری چیز، اگر یہ کہ برتن نہ توڑے بلکہ شراب کو پھینک دیں اور برتن کو دھل کے رکھ دیں تو کہہ رہے اگر ایسا ممکن ہو تو ایسا بھی کر لو. بھئی اگر توڑنے کے بغیر اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر تو فضول میں کیوں نقصان کرتے ہو. یعنی دونوں چیزیں بہت حالات کے اعتبار سے. حدیث نمبر 2477 عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را نیرانن آگ دیکھی، یعنی کچھ آگ جلائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ دیکھی. کب؟ تو کل یوم خیبرہ، جو غزوہ خیبر کے دن جلائی گئی تھی. غزوہ خیبر کے دن کچھ لوگوں نے آگ جلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑی. یہ آگ کس نے جلائی تھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا لیکن کچھ لوگوں نے جلائی. قال علامہ توقد هذه النيران، تو آپ نے سوال کیا بھی یہ آگ کیوں جلائی گئی ہے، یہ آگ کیوں جلائی گئی، کیا میٹر ہے. سمجھ میں آتا بھی یہ کام یہاں نہیں ہو رہا تھا کیوں ہو رہا ہے. تو ہر ذمہ داروں کو سوال کرنا چاہیے. یہ ہم لوگ ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں کیا ہو رہا ہونے دو اپنے سے کیا نہیں دے. لیکن نہیں، وہاں آگ جل رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے نبی ہیں تو سوال کرے آگ کیوں جلائی گئی ہے، کیا مقصد آگ جلانے کا. قالوا علی الحمر الانسیہ، تو جواب دیا گیا، صحابہ نے بتلایا کہ اس آگ پر گدھے کے گوشت کو بھنا جائے گا. گدھا معلوم ہے حرام ہے، اس کا گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے. پہلے تھا لوگ استعمال کرتے تھے. تو آپ کو پتا یہ آگ جلایا گیا ہے، اس پر آج ابھی گدھے کے گوشت کو بھنا جائے گا. آپ نے فرمایا اکسروها وعیبوها، جس برتن میں بھنا جائے گا اس کو بھی توڑ دو اور گوشت کو بہا دو. یہ آپ نے کہا ایسا کرو نا، یہ غلط چیز کا استعمال برتن میں رہا توڑ دو، اور یہ کہ یہ جو حلال ہے نہیں تو اس کو پھینک دو. قالوا الا نحرقها ونغسلها، تو صحابہ نے کہا اگر ہم ایسا کر دیں یہ کہ گوشت کو پھینک دیتے ہیں اور برتن کو دھل کے رکھ لیتے ہیں. قال اغسلوا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی کر لو، دھل کے رکھ لو اور گوشت کو پھینک دو. مقصد تھا گدھے کے گوشت سے لوگوں کو بچانا. اگر توڑ کر کے بچایا جا سکتا تھا تو توڑ دو، لیکن یہ کہ نہیں بھی اگر ایسے پھینک دیا جائے گا تو بھی بچ جائیں گے. برتن کو دھو کے رکھ لو، اس کا استعمال کر سکتے ہو. تو آپ کے سامنے بھی یہ میٹر ہے کہ اگر کسی حرام چیز سے
लोगों को रोकना है और आपके पास पूरा पावर है कि मैं इस चीज को नुकसान करूंगा तो ये हराम काम से रुक जाएंगे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये भी लग रहा है कि अगर नुकसान ना करूं ऐसे भी रोक लें, दो व्यक्ति आज मिसाल के तौर पर आपका कोई बेटा जवान हो गया है, घर में टीवी चलाता है और फिल्में देखता है, नाच गाने चलाता है, आप तंग आ गए और आपको लग रहा है कि मैं टीवी को तोड़ कर इसको इस काम से रोक दूंगा, बिल्कुल तोड़ दो, कोई मसला नहीं। आपका बेटा जवान है, मोबाइल चलाता है, आपको पता है फिल्में देखता है, गंदी गंदी चीजें इसमें देखता है, आपको लगा कि मोबाइल तोड़ दूंगा तो मैं इसको इससे रोक लूंगा और आपको पता है कि मैं तोड़ूंगा तो उस पर कंट्रोल में रखूंगा, अब मोबाइल को तोड़ दो, कोई मसला नहीं। लेकिन ये ध्यान दें, ये भी है ना कि अगर छीनने से रोक सकते हो तो पहले छीन दो, क्यों नुकसान कर रहे हो, सही इस्तेमाल मोबाइल में करना। लेकिन आपको लगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं रुकेगा नहीं तो तोड़ दो। ऐसे टीवी है भाई, आपको लग रहा है कि मैं इसको हटा लूंगा, अपने कब्जे में लूंगा तो रोक लूंगा, और एक लगेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं रुकेगा नहीं तो तोड़ दो। लेकिन तोड़ते वक्त एक्शन लेते हुए ध्यान रखना उसके रिएक्शन। कभी कभी क्या बेटा बहुत पावरफुल होता है, आप एक्शन ले लिए उसका रिएक्शन जो है बड़ा खतरनाक आएगा। अब लगेगा बेटा हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये फिल्में देखता है, सब कुछ करता है, और अगर मैंने इसके मोबाइल को तोड़ दिया तो फिर दूसरी मोबाइल भी आ जाएगी नहीं और हमारा पत्ता भी इस घर से क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो फिर आप समझ लो, फिर आप जानो, क्योंकि अब आपकी चलने वाली नहीं, उतना ही गोल उठाओ जितना आपके बस में हो, आपके बस की बात। ताकत से ज्यादा इस्लाम भी नहीं कहता है कि आप गोल उठा लो। तो ये समझ में आया कि अगर किसी हराम काम से लोगों को रोकना है और उसके लिए कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए, इस्लाम कहता कोई मसला नहीं, बड़े यानी बड़ा फायदा के लिए छोटे फायदों का कुर्बान कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही जो मैं कहने सुन लिया अमल करने की तौफीक अता फरमा।